بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ رات کے 10:55 ہو رہا ہے اور ہمارے بعد ایک مقرر اور باقی ہے، اور بیچ میں بنگلہ کے بیچ میں اردو، پتہ نہیں کتنی ہم اپنی بات سمجھا پائیں اور کتنا آپ سمجھ پائیں، 10%، 20%، کتنا سمجھے کتنا نہ سمجھے۔ بہرحال ان حضرات کا حکم ہوا ہے تھوڑی دیر 10-15 منٹ آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر چند باتیں کی جائیں گی۔ اگر نہ سمجھ میں آئے تب بھی گوارا کر لیں، یا جو اردو جاننے والے ہوں ان سے پوچھ لیں کہ کیا کہا گیا ہے۔ اصل میں اس وقت ایک لفظ چلا ہوا ہے اسلامو فوبیا۔ اسلامو فوبیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر یا بلا وجہ کسی چیز سے ڈرنا۔ اسلامو فوبیا کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی سبب، بغیر کسی وجہ کے اسلام سے ڈرنا۔ چنانچہ پوری دنیا میں آج اسلامو فوبیا یہ نام آپ سن رہے ہیں، یعنی وجہ کچھ نہیں ہے اور بلا وجہ اسلام سے اور مسلمانوں سے ڈرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو ہم یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو حالات آج چل رہے ہیں وہ حالات بہت اچھے حالات نہیں ہیں، بڑے نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں ہم لوگ، لیکن پلاننگ بھی ہم کو کرنا ہے، اور پلاننگ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس اعتبار سے پلاننگ کرنا ہے۔ ہم اگر اقلیت میں ہیں تو ہماری پلاننگ بھی اسی اعتبار سے ہونا چاہیے۔ ایک بات اور بیچ میں رک کر کے ہم یہ کہہ دیں کہ جب کسی قوم پر ظلم ہوتا ہے تو وہ قوم کمزور نہیں ہوتی، طاقتور بن جاتی۔ آپ نے آئٹم کا نام سنا ہوگا، آئٹم ذرہ، جس سے آئٹم بم بنتا ہے، اس کے اتنے ٹکڑے کیے جاتے ہیں کہ وہ چھوٹا جب ذرہ بنتا ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ جب کسی بھی قوم پر ظلم ہوتا ہے تو وہ کمزور نہیں ہوتی، وہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ کسی گھر میں اگر 10 ممبر ہوں، 5 ممبر ہوں، اور آپ ان 10 ممبر میں سے 9 ممبر کو قتل کر دیں، مار ڈالیں، تو جو ایک ممبر، ایک فرد بچے گا وہ سب سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی ہمیں یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہوگا کیا۔ جتنا ظلم ہوگا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اتنی ہی طاقت سے ہم ابھریں گے۔ اب آپ کے سامنے ایک مختصر سی بات یہ ہے کہ آخر پوری دنیا ہمارے پیچھے پڑی کیوں ہے۔ دیکھیں ایک مثال ہم آپ کو دیں گے، ایک ہے زندہ شیر اور ایک ہے مردہ شیر۔ اگر کہیں پر شیر مرا ہوا پڑا ہو تو آپ اس سے ڈریں گے نہیں، کچھ اسے نوچیں گے، کچھ اسے چھوئیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ سیلفی بھی بنائیں۔ لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ زندہ شیر آیا ہے تو سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے مسجدوں سے اعلان ہو، بھائی کوئی نہ نکلے کیونکہ شیر ہے، کہیں کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ جس طریقے سے مادی چیزوں کی مثال ہے، اسی طریقے سے روحانیت کی بھی مثال ہے، مذاہب کی بھی مثال ہے۔ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں وہ مر چکے ہیں، بہت سی کتابیں ہیں وہ مردہ ہو چکی ہیں، بہت سے کلچر ہیں وہ مر چکے ہیں، لیکن اسلام زندہ مذہب ہے۔ ڈرا زندہ سے جاتا ہے، مرے سے ڈرا نہیں جاتا۔ جتنے بھی آپ مذاہب ہیں، آپ اگر ان میں دیکھیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندوازم ہے، یہ جو باتیں آپ سے کہی جا رہی ہیں انہیں ریکارڈ کر کے کسی اردو والے سے سن لیجئے گا، بہت مختصر انداز میں آپ کو کچھ پوائنٹ ہم دے رہے ہیں۔ ان کے اندر سوائے رسم کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ دیکھیں زنا کسی مذہب میں جائز نہیں تھا، لیکن عیسائیوں میں زنا ہے، شراب ہے، سود ہے۔ حالانکہ یہ عیسائیت میں بھی حرام تھا، یہودیت میں بھی حرام ہے، اور مذاہب کے اندر بھی حرام ہے، لیکن ان کے یہاں بس صرف چند رسمیں باقی ہیں۔
باقی مذہب نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. یہی حال ہندوازم کا ہے، یہی حال بدھزم کا ہے. آپ دیکھ لیں ہولی دیوالی میں کیا ہوتا ہے، کرسمس میں کیا ہوتا ہے. تو وہ یہ سارے مذاہب جو ہیں یہ دم توڑ چکے ہیں، ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے. مذہبی اسلام ایسا ہے کہ وہ زندہ مذہب ہے. اسی لوگوں کو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اگر اس کو سمجھ لیں تو پھر وہ اسلام قبول کر لیں. اسی لیے پوری دنیا کے اندر اسلامو فوبیا کے نام سے یا الگ الگ ہنگاموں کے اعتبار سے اسلام اور مسلمانوں سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے. اسلام کی اپنی ایک تہذیب ہے، اسلام کی اپنی ایک تعلیم ہے، بس ہمیں اس تعلیم کی ضرورت ہے. اور اسی مناسبت سے میں نے وہ آیت پڑھی تھی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ ہم اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو لوگوں اللہ کی طرف بلائے لوگوں کو اور عمل صالح کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. اس میں تین باتیں، بس تین باتیں کہہ کے اپنی بات ختم کر دوں گا. الی اللہ، اللہ کی طرف بلائے، یعنی اس کا بلانا قوم کی طرف نہ ہو، اپنے ملک کی طرف نہ ہو، اپنے کسی اور مقصد کی طرف نہ ہو، وطنیت کی بنیاد پر، خاندانیت کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر بلانا نہ ہو، بلکہ الی اللہ، اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی ریاضت کی طرف بلائے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی عمل کرے. اگر ہم خود عمل نہیں کریں گے تو ہماری باتوں پر اثر نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیے. سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھیے ایک آدمی کتنا ہی باکمال ہو جائے لیکن بیوی پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. کوئی بیوی اپنے مرد اور خاوند کی جلدی معتقد نہیں ہوتی، کیونکہ ایک ہوتی ہے انسان کی پرسنل لائف اور ایک ہوتی ہے پبلک لائف. پبلک لائف میں تو انسان دوسری طرح کا نظر آتا ہے، لیکن جو اس کی گھریلو زندگی ہوتی ہے، پرسنل لائف ہوتی ہے، اس میں وہ ڈیفرنٹ نظر آتا ہے، اس میں الگ نظر آتا ہے. تو ہم لوگوں کی زندگی ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. ہماری پبلک لائف الگ قسم کی ہے، کچھ تصنعات ہیں، ہم لوگ دکھاوا کرتے ہیں، لیکن ہماری جو گھریلو زندگی ہے اس سے ہماری بیوی واقف ہے. تو کوئی بھی بیوی اپنے خاوند کی بہت سی باتوں پر اتفاق کر سکتی ہے، دنیاوی مقاصد میں اس کی رائے سے اتفاق کر سکتی ہے، لیکن شوہر کا ایسا ہونا کہ ایمان کو اس کے دل کے اندر پلا دے یہ ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ واقعی وہ اعلیٰ اقدار یعنی اعلیٰ اخلاق کا حامل نہ ہو. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی آپ گھبرائے آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اِنَّكَ تَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ بوجھ اٹھاتے ہیں کمزوروں کا، آپ دوسروں کے لیے کماتے ہیں، یتیموں کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے آپ کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو آپ کی ایسی خوبی تھی کہ بیوی آپ پر ایمان لے آئی. اسی طریقے سے آپ کے غلام حضرت زید، آپ جانتے ہیں کہ حضرت زید کے بھائی اور چچا لینے کے لیے آئے. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ زید ہیں، اگر جانا چاہیں تو چلے جائیں. حضرت زید نے انکار کر دیا کہ مجھے جو لذت، جو راحت، جو مزہ یہاں ہے وہ مجھے آپ کے یہاں نہیں ملے گی، جانے سے انکار کر دیا. ظاہر بات ہے کہ اگر کسی کا کوئی غلام ہو، کسی کا کوئی نوکر ہو تو اس کا وفادار ہو سکتا ہے، اس کے کام کر سکتا ہے، اس کی گاڑی پوچھ سکتا ہے، اس کے گھر کی صفائی کر سکتا ہے، لیکن اس حد تک معتقد ہو جانا ہے کہ اس پر ایمان لے ایسا ممکن نہیں ہوتا. اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 30 سال کی عمر میں تھے، یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ، اور جانے سے انکار کر دیا. اور سمجھدار تھے، ایسا نہیں تھا کہ کوئی ذہن کم ہو. چنانچہ مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتہ میں آپ کو سپہ سالار، لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا. اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذاتی عمل ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دوست تھے. ایک دوست کا وفادار ہو سکتا ہے، دوست کی بات مان سکتا ہے، لیکن ایک دوست اپنے دوست پر اتنا ایمان نہیں لا سکتا کہ باقاعدہ اپنے عقائد سے دستبردار ہو جائے، اپنے مذہب سے دستبردار ہو جائے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک پوری تفصیل ہے. یہ نمونے آپ کو اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ جب تک عملی زندگی بہتر نہ ہو یہ چیز ممکن نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اتنی اچھی تھی کہ یہ سارے کے سارے سب سے پہلے جو گھر کے ممبر تھے یہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لے آئے.
تو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں یہاں عزت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اور سربلندی اختیار کرنا ہے تو ہمیں بھی اللہ کا پیغام اپنے نان مسلم بھائیوں سے، غیر مسلم بھائیوں سے، ان لوگوں کے پاس جن کے پاس ایمان نہیں، ان تک اپنی اس پیغام کو پہنچانا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. حضور اللہ رب العزت فرماتے اے نبی یہ تبلیغ کا کام کریے، یہ پیغام پہنچائیے. اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو یاد رکھیں اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت ہے. اگر ہم یہ کام کریں گے حضور کے واسطے سے تو پھر واللہ یعصمک من الناس، پھر اللہ رب العزت بھی ہماری حفاظت کا ذمہ لے رہے ہیں. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. فرمایا کہ اگر تم ہدایت پر رہو گے، تم دین اسلام کو دوسروں تک پہنچاؤ گے تو پھر دوسرے لوگوں کے سازشیں، دوسرے لوگوں کے نقصانات تم کو نہیں پہنچائیں گے، وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو اب دوسرے لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے پہلے ہمیں اپنی عملی زندگی بھی بنانا ہے. اور پھر کیا کہے؟ وقال اننی من المسلمین. وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. اس سے پیغام دیا گیا ہے کہ وہ بزدل نہ ہو، اس کے اندر ہمت ہو، وہ نڈر ہو. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھ لیں، مکی زندگی میں کوئی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جو اپنے ایمان کو چھپاتا ہو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچا گیا، کسی کے صحابی کے سینے پر پتھر رکھے گئے، کسی کو پانی میں ڈبویا گیا، لیکن کسی نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہا کہ ہم مسلمان نہیں. اننی من المسلمین، سب نے کہا احد احد، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے. مدینے میں جب آپ تشریف لائے تو بڑے سخت حالات تھے، لیکن وہاں بھی آپ نے اننی من المسلمین. بلکہ غزوہ حنین کے اندر یہ ایمان کی ایک علامت ہوتی ہے کہ بندہ جری ہوتا ہے، ہمتی ہوتا ہے، وہ نڈر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا، وہ ڈرتا نہیں، اپنی بات کو ببانگ دہل اعلان کر کے کہتا ہے. چنانچہ غزوہ حنین میں جب بھگدڑ مچ گئی اور شروعاتی مرحلے پر مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی اعلان فرمایا، جبکہ آپ دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہوئے تھے. فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اعلان کر کے کہا کہ میں نبی ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں جھوٹا نبی نہیں ہوں. یہ اعلان کرنا تو معلوم یہ ہوا کہ بزدلی بھی ایمان کی منافی ہے. اسی طریقے سے وقال اننی من المسلمین کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عمل بولے کہ ہم مسلمان ہیں. دیکھیں کہیں پر بھی کسی کے پاس آپ کہیں کہ مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کرو، اسلام کی تعلیم کا تبلیغ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ منشا ہوتا ہے کہ ہمارا عمل ایسا ہو، عمل بولے کہ یہ مسلمان ہے. ہماری چال، ہماری ڈھال، ہمارا کاروبار، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری طرز زندگی، ہماری معاشرت یہ بولے، اعلان کرے کہ یہ دیکھو مسلمان ہے. صحابہ کرام نے جو اسلام پھیلایا اپنے اخلاق کے ذریعے، تجارت کے ذریعے، معاملات کے ذریعے. تو اس وقت کا پیغام یہ ہے کہ آپ خود، ہم سب خود عملی زندگی میں اسلام کو پیدا کریں اور دوسرے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں، اللہ کی طرف بلائیں، عمل صالح کریں. وقال اننی من المسلمین، ہم نڈر رہیں، باہمت رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا عمل بولے کہ ہم مسلمان ہیں. اب اخیر میں مجھے 10 سے 15 منٹ جو دیے گئے تھے، تقریباً وقت ہوا چاہتا ہے، اخیر میں ایک دو جملے اور آپ سے کہہ دیں کہ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے، جو ایک پالیسی بنی ہے، نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 آپ کہہ لیں یا 2019 آپ کہہ لیں، بڑی خطرناک پالیسی ہے وہ. ان حالات میں اگر ہم نے اپنے مدارس کے ساتھ ساتھ سائڈ سے پرائمری اسکول، بچوں میں وہ نظام قائم نہ کیا تو ہم بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے، اپنی نسلوں کا بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے. اس نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں ہے کیا؟ دیکھیں ایک مثال اس میں دی گئی ہے، آپ سمجھ لیجئے گا، جتنا سمجھ سکتے ہو سمجھ لیں. مثال کے طور پر ایک مندر ہے، مندر کے باہر کچھ داڑھی ٹوپی والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں کٹورا ہے، اور نکلنے والا کیا ہے؟ وہ نکلنے والا کوئی پنڈت نکل رہا ہے، چوٹی ہے، کشکا لگا ہوا ہے یا ٹائی لگائے ہوئے ہے. اور مانگنے والے کون ہیں؟ وہ کچھ داڑھی ٹوپی والے، کچھ نقاب اوڑے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ مانگ رہی ہیں. اب جب یہ چھوٹا سا بچہ دیکھتا ہے کہ مندر کے باہر یہ مانگنے والے مسلمان ہیں، دینے والے نان مسلم ہیں، تو
انفیریورٹی کمپلیکس جس کو کہتے ہیں، احساس کمتری کا وہ شکار ہوتا ہے. ارے مسلمان ایسے ہوتے، بھیک مانگتے ہیں، دینے والے یہ وہ ہیں. یہ ان کے دلوں کے اندر ایک چیز پیوست ہو جاتی ہے کہ مسلمان بہت نیچ ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں. فرض کر لیجئے کہ اگر مسلمان بناتے اس کتاب میں پکچر تو کیسی بناتے؟ اس میں بناتے کہ ایک مسجد ہے اور باہر سادھو اپنا کشکول لیے بیٹھے ہوئے ہیں، مالا ڈالے ہوئے، کچھ نان مسلم عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. اب یہ مسلمان داڑھی ٹوپی لگاتے ہوئے، یہ بھیک دیتے ہوئے نکلتا، تو اب مسلمانوں کا بچہ دیکھتا ارے مسلمان دینے والے ہوتے ہیں، مسلمان بڑے ہوتے ہیں. اس طرح غیر شعوری طور پر ہمارے بچوں کے ذہن میں اسلام اور مسلمانوں کا نیچ پنا، کم، اس میں اس کی حقارت بٹھائی جا رہی ہے اور دوسرے مذاہب کو اوپر چڑھایا جا رہا ہے. اس میں کہیں بظاہر کفر کی تعلیم نہیں ہے، لیکن اس اعتبار سے پورے جو 2000 سال پہلے کا سیولائزیشن، اسے نام ہندوازم کا نہیں دیا گیا، اسے نام ہے ہندوستان کی پرانی تہذیب، اولڈ کسٹم، پرانی تہذیب ہندوستان کی. ظاہر بات ہے 2000 سال پہلے پرانی تہذیب کیا؟ پوجا پاٹ، یہی سب چیزیں تھیں، وہ اس کے اندر دیا گیا. اب ظاہر بات ہے کہ آپ تہذیب سے انکار نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے صاحب ہم ہندوستان کی تہذیب کو نہیں مانتے، پھر کہیں گے صاحب یہ تو ملک مخالف لوگ ہیں، یہ تو دہشت گرد ہیں، ملک مخالف ہیں. اس لیے اس انداز میں وہ ایجوکیشن پالیسی تیار کی گئی ہے. اس کے لیے ہمارا کام کیا ہے کہ ہم سائڈ سے پرائمری اسکول قائم کریں تاکہ بچوں کے عقیدے کو مضبوط کر دیں. اگر ہمارا بچہ ہائی اسکول تک ہمارے ماتحتی میں رہ کر عقیدے سیکھ لے گا تو پھر دنیا کے وہ کسی بھی یونیورسٹی میں چلا جائے گا، وہ بہکے گا نہیں. ہمیں بڑی خوشی ہوئی اور اطلاعات بھی حضرات دیتے رہتے ہیں کہ یہاں ماشاءاللہ جو شیشو اکیڈمی کے نام سے جو گویا پرائمری چل رہا ہے، وہ آج کے دور کی ضرورت ہے. اور بھی اداروں والوں کو چاہیے کہ وہ سائیڈ بازو بائی بازو، سائیڈ بائی سائیڈ، اگر ان کو اپنی نسلوں کو مسلمان باقی رکھنا ہے تو یاد رکھیے کہ وہ ایک ایسے اسکول کا بھی قیام کریں جہاں نصاب چاہے جو پڑھایا جائے، لیکن ہم عقیدے کے اعتبار سے اسے مسلمان باقی رکھیں. یاد رکھیے گا نصاب کچھ بھی ہو، اصل پڑھانے والا ٹیچر ہوتا ہے. 20% نصاب کا رول ہوتا ہے، 80% 80% جو ہوتا ہے وہ پڑھانے والے کا رول ہوتا ہے. اگر ہم اسے پڑھا دیں گے تو پھر ہمارا بچہ بچ جائے گا. اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو مدارس چلتے ہیں یہ قوم کے پیسوں سے چلتے ہیں اور اللہ رب العزت نے اب تک چلایا. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آگے بھی یہ مدرسے چلیں گے. اور ظاہر ہے کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ خرچ کی اللہ رب العزت کے ہاں بھلائیاں بیان کی گئی ہیں اور جو جوڑ کر کے رکھتا ہے اس کی مذمت بیان کی گئی. آپ سورہ کہف کے اندر دیکھ لیں، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، کہ ان حضرات کو جس باغ میں انہیں خوشی تھی، نازا تھے، سارے کے سارے باغ میں تباہی آ گئی، مایوس رہ گئے. سورہ نون کے اندر آپ دیکھیں، وہاں پر بھی فضائل بیان کیے گئے، مالی صدقات کی، مالی زکوٰۃ کی. اور ظاہر ہے کہ جو مدرسے چلتے ہیں وہ ہمارے پیسے سے، قوم کے پیسے سے چلتے ہیں. تو ایسے موقع پر جہاں ہم اپنے گھر میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، ان مدرسوں کے لیے، اور مدرسے میں پڑھنے والے جو طلبہ ہیں جو غریب عام طور سے ہوتے، ان کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خوب دل کھول کر کے ان مدرسوں کے لیے خرچ کریں. اخیر میں پھر ایک بات، اپنی بات کہہ دیں کہ ہمیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا کے اعتبار سے جو اسلامو فوبیا چل رہا ہے اس کو ختم کرنا ہے. اور ہمارا مذہب زندہ مذہب ہے، لوگوں کو زندوں سے ڈر ہوتا ہے، مردوں سے نہیں ڈر ہوتا. ہمارا مذہب زندہ مذہب ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو ڈر ہے. ہم اپنے اس مذہب کو اپنے اندر بھی اس کو اپنے اندر اتاریں اور اس کی تعلیم ہم دوسرے اپنے نان مسلم بھائیوں کو بھی اس کی تعلیم دیں، اس مذہب کی تعلیم کریں تاکہ اللہ کی طرف سے حفاظت کی ذمہ داری ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.